الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد۔ جب عمومی بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کے ماں باپ یا ان کے بڑے سرپرست جو فریضہ انجام دیتے ہیں وہ نام رکھنے کا ہوتا ہے، نام رکھتے ہیں اپنے بڑے بچوں کا۔ تو ویسے ہی جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جب نام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کا وقت آیا تو اس وقت کا واقعہ اور آپ کا نام جو ایک امتیاز رکھتا ہے، ایک انفرادیت رکھتا ہے، وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی زمین پر نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا آیا؟ تو صاحب کتاب ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ اب میں جو سیرت سنا رہا ہوں ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ عقیقے کا کانسیپٹ اور اسلامی نام رکھنے کا کانسیپٹ اسلام میں ہی ہے، مسلمانوں ہی میں ہے نا، غیروں کے پاس تو نہیں ہوتا، عقیقہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر دیکھیے صحیح روایتوں سے یہ جو واقعات ہے موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں دن آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ تو اسے بات واضح ہو گئی، پھر سے ایک دلیل مل گئی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کے اجداد بھی اہل ایمان تھے، دین پر تھے، اپنے صحیح جو مذہب ہے وہ مذہب پر تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کے نام چھوڑ کر، آپ نے اپنے آبا و اجداد کے نام چھوڑ کر ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھا؟ یہ سوال کیا گیا حضرت عبد المطلب سے۔ اور ہوتا نا اکثر کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو ہم اپنے باپ دادا اوپر کے جو نام ہوتے ہیں، چاہے ان کی یاد میں ہو، چاہے تبریک کے متعلق ہو، چاہے ان کی ذات و صفت کے اعتبار سے ہو، ہم وہ بچے کا نام رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی سوال حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے آبا و اجداد کا نام چھوڑ کر یہ الگ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں آپ کی تعریف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں آپ کی تعریف فرمائے گا اور زمین پر لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اب اگر آپ فرماتے ہیں تو آپ کو جان کر تو کہیں گے نا، اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں یا آپ کوئی بات کہتے ہیں کسی کے متعلق، پہلے اس کی جانکاری رکھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے الفاظ اس کے متعلق استعمال کرتے ہیں، تو جبھی جا کر قابل اعتبار اور وہ بات کا اعتبار ہوتا ہے، معتبر بات ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو آسمان پر بھی آپ کی تعریف کی جائے گی اور زمین پر بھی آپ کی تعریف کی جائے گی۔ یہ تو چھوڑ دیجئے، اب آسمان اور زمین کی بات تو چھوڑ دیجئے، زمین کے نیچے بھی میرے آقا کی تعریف ہوتی ہے، سمندر کے مچھلیاں بھی آپ کی تعریف فرماتے ہیں، ارے درخت کے پتے بھی آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ انسان تو انسان، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا ہے۔
شہد کی مکھی ہوتی، معلوم نا، شہد جو آتا، شہد کیا ہے؟ دنیا میں سب سے مفید چیز ہے شہد۔ مٹھاس اس جیسی کسی کے اندر نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہد کو چھوڑ کر ہر میٹھی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، بولے ہر میٹھی چیز زیادہ، شہد کو چھوڑ کر ہر میٹھی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ایک روایت بھی آئی ہے۔ اب وہ شہد کی جو مٹھاس ہے وہ کیا ہے وجہ؟ اس کی وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے تفصیل سے کہ جب مکھی، شہد کی مکھی ہوتی ہے، مکھی شہد کیسا بناتی ہے؟ تو وہ ہر درخت پر جاتی ہے اور درخت پر جا کے پتوں کا، پھولوں کا جو بھی ہوتا اس کا لعاب چوستی کرتی، اس کے ڈنک مار کر چوس لیتی۔ تو آج سائنس بھی اس کی تحقیق کر رہی ہے، اور قرآن مجید کی ہر آیت پر آج سائنس تحقیق کر رہی ہے، اور جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک پر 1450 سال پہلے فرما دیا، آج سائنس اس کی تحقیق کر رہی ہے اور وہ تصدیق کر رہی ہے۔ یقیناً قرآن میں ایسا ہے اور یقیناً ہے، ہوتا ایسا۔ تو آج جب شہد کی مکھی پر ریسرچ کیا گیا کہ شہد کیسا بنتا، شہد میں اس کی مٹھاس کیسا آتی، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب شہد کی مکھی جب لعاب چوستی ہے، چوس کر جب وہ اپنے پٹھے تک جب تک واپس نہیں ہوتی، جو راستہ ہوتا ہے وہ راستے تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آتی ہے، درود پڑھتے ہوئے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آ کے وہ اپنے پٹھے میں جو لعاب چوستی ہے، وہ پٹھے میں وہ لعاب کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو جب سائنس نے تحقیق کی کہ ایک شہد کی مکھی جا کر درختوں کے پتوں پہ پھولوں کا لعاب چوس رہی ہے، تو وہ لعاب تو اتنا جیسا کڑوا ہے، لیکن یہ ایسی کون سا معجزہ ہے، یہ ایسا کون سا کرشمہ ہے، اگر مکھی نکالتی ہے تو وہ شہد بن جاتا ہے، اگر ہم نکالتے ہیں تو وہ کڑواپن باقی رہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بتا دیا گیا، اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں، جب شہد کی مکھی پھل سے، پھولوں سے، درختوں سے لعاب چوس لیتی ہے، یقیناً اس میں کڑوا پن رہتا ہے، لیکن وہ کڑوے پن کو دور کرنے کے لیے وہاں سے نکل کر اپنے پٹھے تک جب تک جاتی ہے، جب تک وہ اپنی زبان سے درود شریف کی مٹھاس اس میں ملا دیتی ہے۔ تو یہ ہے درود شریف۔ درود شریف پڑھتے ہی اس کا کڑوا پن ختم، اور وہ مٹھاس جیسا شہد ہمارے لیے تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، تعریف ہو رہی نا؟ تو مکھیاں بھی تعریف کر رہے ہیں، مکھیاں بھی درود پڑھ رہے ہیں، چرند پرند آپ پر درود پڑھتے ہیں، تعریف کیا کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے آقا کھلے علاقے سے، میدان پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے، تو گزرتے گزرتے آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطراف و اکناف دیکھے، کوئی نظر نہیں آیا، چٹیال میدان ہے، دور دور پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھے، پھر آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے اطراف و اکناف دیکھا، کوئی نظر نہیں آئے، حیران رہ گئے، کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن آواز آ رہی ہے۔ پھر آگے بڑھے، پھر آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب عشق بےتاب ہو گیا، اب حضرت ابوبکر کا عشق ٹھاٹے مارتا ہوا عشق بے چین ہو گیا، بےتاب ہو گیا، اور وہ بے چینی کی حالت میں یہ صدا دینے لگے، یا رسول اللہ، آپ پر کوئی درود پڑھ رہا ہے، سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، آواز تو آ رہی ہے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا، یہ کیا کیفیت ہے؟ تو میرے آقا مسکرائے، رک گئے۔ اب دیکھیے آپ، اب یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے علم غیب، سمجھے آپ، سب چیزاں ملتے اگر دیکھیں تو، علم غیب نہیں تھا بولتے۔ اب یہاں دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جب حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ، آواز تو آ رہی ہے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکے، اور رک کر حضرت ابوبکر کو دور ایک پہاڑ تھا، کالا پہاڑ تھا، تو بولے، اے ابوبکر، کیا تمہیں وہ کالا پہاڑ نظر آ رہا ہے؟
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ہاں مجھے نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اے ابو بکر اس کالے پہاڑ پر ایک چھوٹی سی کالی چونٹی ہے، وہ چونٹی مجھے دیکھ کر مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہی ہے۔ تو وہ اس کی آواز ہے جو آپ کو سنے آ رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے یہاں چل رہی سو چونٹی کو ہم نہیں دیکھ سکتے، چلو دیکھ بھی لیے تو چونٹی کی بات کو سمجھنا یہ کیسی کیفیت کی بات ہے۔ تو ایک ادنا سا جو اللہ کی مخلوق ہے وہ مخلوق بھی آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ تو حاضرین اکرام، ایک درود شریف ایک ایسا ہتھیار ہے خالصتاً ڈائریکٹ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ہر وقت درود کا نذرانہ پیش کرے، اور اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی وضو ہے باوضو ہے، نہیں، بیٹھے اٹھے پھرے چلے چلتے پھرتے لیٹتے ہر وقت آپ درود پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ تو درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اور آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کی خاصیت کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ رہے گا، بولے کل میرے ساتھ رہے گا۔ اور ایک روایت یوں آتی ہے جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے میں اسے ڈائریکٹ ملاحظہ کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ روزانہ فرشتے لکھ جا کے پہنچاتے گتے، لیکن جب جو جمعے کے دن آج کے دن کثرت سے درود پڑھے اللہ کے حبیب پاک بذات خود اس کو سماعت کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام یہ کیفیت ہے۔ تو حضرت عبد المطلب یہ میرے آقا کی شان کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی شان و عظمت کو ظاہر فرما دیا تھا، اس وجہ سے آپ نے کہا کہ ان کی تعریف اہل آسمان بھی کریں گے اور اہل زمین بھی کریں گے، اس وجہ سے میں نے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ محمد یعنی کثرت سے تعریف کی جانے والی ذات، کثرت سے، نام کا مطلب ہے وہ، اب آپ تعریف کرو نہ کرو نام لے لیے تو تعریف ہو گئی۔ اللہ کی شان ہے یہ، میرے حبیب پاک کا بھی نام ایسا ہو، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے تعریف کرنا، لیکن اگر تم ان کا نام بھی لے لیں گے تو تمہاری زبان سے ہی تعریف ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے میرے آقا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ اب یہ روایت دلائل النبوہ بحیقی حدیث نمبر 31، پھر جامع الاحادیث سیوطی مسند عبداللہ بن عباس حدیث نمبر 39,107، پھر اس کے بعد کنز العمال حدیث نمبر 35,520، پھر سبیل الہدی والرشاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360، 411 پر یہ روایت اتنے مقامات پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا گیا کہ آپ کا نام مبارک زمین میں محمد، اب یہاں پہ نام کے معنی بتا رکھے ہیں کہ محمد یعنی بہت زیادہ تعریف کی ہوئی ذات، بہت زیادہ تعریف کی ہوئی ذات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کر رہی سو والی ذات نہیں، یا کی جانے والی ذات نہیں، بولے کہ کی ہوئی یعنی ان کی بہت زیادہ تعریف پہلے کی ہو گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ کر رہے ہیں بول کے نہیں ہے، یہاں پہ معنی کا مطلب بول رہا ہوں میں آپ کو۔ محمد کا مطلب کی ہوئی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی پہلے سے ہی شان بیان کر چکا ہے، تعریف بیان کر چکا ہے، اس وجہ سے بولے بہت زیادہ تعریف کی ہوئی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آسمانوں میں ان کا نام احمد ہے، احمد یعنی بہت زیادہ تعریف فرمانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر تعریف کی ہوئی ذات اور وہاں پر تعریف کرنے والے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور محمدی سے لے کر آپ دنیا میں جلوہ گری یا دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت تک بھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق کائنات رب ذوالجلال اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں نا۔ آج انہی کا تو صدقہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، آج وہی تو ہے، سمجھے آپ؟ تو یہی کیفیت ہے، تو اللہ رب العزت کی تعریف وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں جملہ 4 حروف ہے، اور خدائے تعالیٰ کے اسم پاک اللہ میں بھی 4 حروف ہے۔ میم ہے، میم دال 4 حروف، پھر اللہ رب العزت کا نام الف لام لام ہے 4 حروف ہے۔ پھر اس کے بعد
یہ روایت جو ہے سبیل الہدیٰ والارشاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 408 پر موجود ہے۔ لفظ اللہ تعالیٰ پر اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جیسی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بھی شان کو ہو بہو ویسے ہی رکھا ہے۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا کہ کہا گیا کہ لفظ اللہ تعالیٰ پر نقطہ نہیں ہے تو لفظ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نقطہ نہیں ہے، بغیر نقطے کا نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے نام ہی میں نقطہ نہیں رکھا تو ان کی ذات میں کیسا نقطہ رکھ سکتا ہے؟ کیفیت ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنے نام کے جتنے حروف رکھے ہیں اتنے ہی حروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 حروف ہے۔ اب اس کے بعد لا الہ الا اللہ کلمہ آ رہا ہے۔ کلمے کی جب بات ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، یہ پورے الفاظ ملا کے 12 حروف ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا حصہ ہوا، پھر محمد رسول اللہ پھر کلمے کا دوسرا حصہ، کہ پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ اس میں 12 حروف، اور جو دوسرا حصہ جو عقیدہ رسالت کو مبنی ہے، عقیدہ رسالت کو ماننا ہے توحید کے بعد، اس میں بھی 12 حروف ہے۔ تو توحید میں بھی 12 حروف اور عقیدہ رسالت میں بھی 12 حروف۔ اب اس کو میلاد نامے میں حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اب اس کے بعد حاضرین کرام، جب یہ نام رکھا گیا، نام کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی، اب یہاں سے آپ کا جو بچپن ہے، بچپن کا جو آپ کی زندگی ہے وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو آپ کی مقدس رضاعی مائیں ہیں، رضاعی یعنی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، انہیں رضاعی ماں کہتے ہیں۔ وہ بھی ماں کے درجے میں ہوتی ہے، ان کی بھی اولاد اگر رضاعی ماں ہے تو ان کی اولاد بھی بھائی بہن ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک شریعت کا قاعدہ ہے کہ وہ ماں کے درجے میں ہی ہیں اور ان کی اولاد بھی بھائی بہن کے درجے میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے مقدس رضاعی مائیں، تو بولے جن با کمال خواتین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، آپ کی رضاعِ ماں کہلاتی ہے، اور ان کے مبارک نام یہ ہیں۔ تو نمبر 1 سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا۔ پھر نمبر 2 حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا بھی چند روز آپ کی خدمت رضاعت کا شرف حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد یہ حضرت سویبہ جو ہے آپ کے چچا کی خادمہ تھی، اور حضرت سویبہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرف دیا کہ وہ ایمان میں داخل ہو گئی۔ تو حضرت ابو جہل کو، ابو لہب کو جس نے خوشخبری دی تھی جا کے حضرت عبداللہ کے گھر میں آپ کو بھتیجا پیدا ہوا، تو ابو لہب نے حضرت سویبہ کو شہادت کی انگلی سے آزاد کر دیا تھا، شہادت کی انگلی سے۔ اب آپ دیکھیے میلاد کی خوشی ہے نا، میلاد منائیں ہم اور مناتے رہیں گے تا قیامت تک، خوشی منانا نہیں منانا، ثواب ملتا نہیں ملتا، روایتیں پڑھنا۔ ابو لہب کو جب پتہ چلا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو جب آ کے حضرت سویبہ نے ابو لہب کو خبر دی کہ تمہارے بھائی کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو وہ بھتیجا مان کر، رسول مان کر نہیں، بھتیجا مان کر خوش ہوا، اور اس خوشی میں اپنی باندی کو سویبہ کو شہادت کی انگلی سے آزاد کر دیا، شہادت کی انگلی سے آزاد کر دیا۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی پاک کے چچا ہے۔ تو ترمذی میں روایت موجود ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب میں ابو لہب کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ اے ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کیا حال ہے، جہنم کی آگ مجھے جلا رکھی ہے، ہاں مگر 2 شنبے کے دن یعنی پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور یہ شہادت کی انگلی سے مجھے تھوڑا پانی ملتا ہے بولے۔ تو پوچھا گیا کہ پیر کے دن کیوں اور شہادت کی انگلی سے کیسے پانی ملتا ہے؟ تو کہا گیا اس وجہ سے کہ 2 شنبے کے دن میرے بھائی کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو میں نے خوشی منائی تھی، اور اس انگلی سے میں نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے میرے عذاب میں تخفیف 2 شنبے کو فرماتا ہے۔
تو وہی حالات ہے. تو وہ سویبہ، حضرت سویبہ، یہ شرف ہے ان کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مبارک اور مقدس رضائی ماں ہیں. پھر اس کے بعد نمبر 3 حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی انہوں نے بھی آپ کو آپ سے دودھ نوش فرمایا. پھر نمبر 4 اور اخیر حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، جس کے آغوش رحمت میں آپ نے پرورش پائی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہیں. یہ وہ باعظمت خواتین ہیں جن کا مقدس دودھ 2 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے رہے. یہ سب رضاعی مائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مشرف با اسلام ہوئی. اب یہ جتنے بھی تھے نا سب مشرف با اسلام ہو گئے. تو حاضرین کرام، اب یہاں پر یہ شرح مواہب زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258 پر یہ پورے ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. اب اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر سریا سے بھی بلند و بالا ہو گیا. یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقدر جگہ، اب اس کے متعلق یہ باتیں بیان کی جا رہی ہے. مختصر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی بات کا اختتام ہوگا. کہ پہلے جو ہوتا تھا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ عرب کے شرفاء، یعنی بڑے گھروں میں شرفاء کے پاس یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شہر کے باہر کسی دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا. شہر کے باہر ان کی پرورش کی جاتی تھی تاکہ وہاں کی صاف و ستھری آب و ہوا میں رہ کر بچہ تندرست ہو جائے. آج ہم بھی بولتے نہیں، ارے بھائی گاؤں میں گئے تو تندرست ہو جاتے بول کے. تو پہلے اہل عرب کا بھی یہی دستور تھا. شہر میں بچے کی پرورش نہیں کرتے تھے بلکہ دیہاتوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے تو تندرست ہو جائے، اس وجہ سے. پھر اس کے بعد عرب کے دیگر علاقوں سے مکہ مکرمہ کو عورتیں آتی اور بچوں کو لے جاتی. چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے قبیلے بنو سعد کی 10 عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ اسی غرض سے آئی تھی. یہی کام کے لیے آپ تشریف لائی تھی کہ معزز گھرانوں کے بچوں کو لے جا کر انہیں دودھ پلائیں. اس وقت ان کی زندگی فخر و فاقہ سے دوچار تھی، غربت و تنگ دستی میں چھائی ہوئی تھی اور سواری میں بھی اتنی ہمت و طاقت نہیں تھی کہ وہ قافلے کے ساتھ چل سکے. ان کی سواری بھی بہت نحیف و ناتوان تھی، طاقتور نہیں تھی. وہ اپنے قبیلے والوں کے پیچھے پیچھے ہو رہی تھی اس وجہ سے کہ ان کی سواری جو اونٹنی تھی وہ اونٹنی میں بھی دم نہیں تھا، اس وجہ سے کہ کئی دن سے وہ اونٹنی بھوکی تھی. یہاں پر انسان کے کھانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو وہ جانور کو کیسے کھلائیں گے؟ تو وہ ہاتھی میں بھی، وہ اونٹنی میں بھی اتنی طاقت موجود نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت انہیں عطا فرمائی. تو یہ ایک واقعہ صرف یہ ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی آپ، تو سب لوگ جو 10 عورتوں کے ساتھ آپ تشریف لائی تھی سب کے سب بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو لے لیے. اب کوئی باقی نہیں رہا، اب صرف حضرت حلیمہ سعدیہ گئے، اب کوئی بچہ نظر بھی نہیں آتا. تو جب حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر تشریف لاتی ہے تو تھوڑی ان کو ہمت ملی کہ ایک بچہ آیا. تو ڈائریکٹ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بولے کہ آج سے آپ کو یہ ذمہ داری قبول کرنا ہے، سنبھالنا ہے. تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے وہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے میرے آقا کو جیسا ہی گود میں اٹھایا تو آپ ارشاد فرماتی ہے، جو میری سواری نحیف و ناتوان تھی، دوسرے عورتیں اب بچوں کو لے کر نکل گئی تھی، پہنچتے پہنچتے مجھے دیر ہو گئی تھی، میں ان کے ساتھ نہیں آئی تھی، لیکن جب میرے آقا کو لے کر میں اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر سوار ہو کر اپنے مقام کے لیے، اپنے جگہ کے لیے، اپنے گھر کے لیے نکلی تو سب سے پہلے اپنے گھر کو میں پہنچی. بولے اب سب قافلے والے پریشان، ابھی وہ لوگ نہیں پہنچے. پھر جب پہنچے تو بولے کہ اے حلیمہ تم ہم سے جلدی، ہم سے پہلے کیسا آ گئے؟ تو بولے کہ یہ بچے کی برکت ہے کہ میری سوار میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت اور طاقت عطا فرما دی. تو حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ
صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں بلکہ دنیا کی ہر مخلوق کے لیے رحمت للعالمین یعنی سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. صرف عالم کے لیے نہیں بلکہ ان عالموں کے مخلوق کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو جتنا ہو سکے حاضرین اکرام اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اور آج جمعے کا دن ہے, آج کے لیے بات لے کر جائیں کہ ایک کڑوی بات میں بھی جس انسان کے زبان پر درود جاری ہو جاتا ہے وہ کڑوی بات میں ہی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ درود و سلام کو اپنی زبان سے تر رکھے. انشاءاللہ تعالی آگے کی بات اگلے جمعے کو انشاءاللہ بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائیں, سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, محبت رسول کی زندگی عطا فرما, کلمہ طیبہ کی موت نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.